موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں عرب، مکہ اور ان کے بعد آنے والے جتنے کفار، مشرکین اور دین کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں اور دیندار لوگوں کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ستانے والے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی تھی کس چیز سے؟ قوم نوح کے حالات سے، قوم نوح کے حال سے، ان کے واقعہ سے اور اس کے انجام سے، اور ایسے ہی فرعون اور فرعون کی قوم کے انجام سے اللہ نے عبرت دلائی تھی کہ دیکھو میرے دین کی مخالفت بہت خطرناک ہوتی ہے، دیندار لوگوں کی مخالفت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ غیر ایک دنیا دار آدمی کے ملازم کو اگر کوئی چھیڑے وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ میرے ملازم کو تو نے چھیڑا ہے، میرے پاس کام کرنے والے کو تو نے چھیڑا کیوں ہے؟ جب وڈیرے قسم کا اصول رسوخ والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کام کرنے والا ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ملازم ہو، تو ظاہر اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو وہ بھی اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ طائف والوں نے اللہ کے حبیب کو چھیڑا تھا، اللہ نے فرشتے کو اس وقت بھیج دیا تھا، پہاڑوں کے فرشتے کو، میرے حبیب کو کہہ دو اگر آپ چاہیں تو ابھی پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف والوں کو بیچ میں سرما بنا دوں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں، نہ سمجھ لوگ، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں کوئی پیدا کر۔ ہمیشہ جیسے میں نے کل بتایا تھا انقلاب آتا ہے نوجوانوں کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سے کہتے رہے اللہ کے حکم سے، جب انہوں نے کہا ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کھانے کی، من سلوہ کی صورت میں ملتا تھا انہیں، بٹیر کی شکل میں اور میٹھے کی شکل میں۔ بٹیر آدمی جو روسٹ آدمی کھا رہے ہیں پھر میٹھے کو دل کرتا ہے نا، انسانی مزاج ہے۔ اللہ نے انسانی مزاج کے مطابق روسٹ کے بعد بٹیروں کو روسٹ کرتے تھے اور شوربہ بنا کے کھاتے تھے، اور بٹیروں کی طرح پرندے بڑے لذیذ، اور ان کے خیموں کے پاس گول کے گولا جاتے تھے، پکڑتے تھے۔ حکم تھا ذخیرہ نہ بناؤ، وقت کے لیے جتنا کھا سکتے ہو تازہ گوشت ملے گا، تازہ۔ یہ ہو نہیں سکتا تمہیں ضرورت ہو یا آئے نا، آئیں گے خود بٹیر یا یہ پرندے تمہارے اس کے پاس خیموں کے پاس، تازہ۔ ذخیرہ اندوزی مت نہ کرو، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کی، ذخیرہ اندوزی شروع کی، اور پھر بدبختوں نے کہا کہ ہم اکتا گئے۔ آج کل دیکھو بڑے بڑے لوگ کو بٹیر نصیب نہیں ہوتے، بڑے بڑے لوگ، کوئی اچھا خاصا دولت مند آدمی ہو وہ دولت کرتے اس میں دعوت کرتے اس میں بٹیر شٹیر ہوتے، تو اب بٹیر ملتے تھے ان کو، اور اس کے اوپر جب روز کھا کے پھر دل کرتا میٹھا اور میٹھا دیتا، اور غیبی دونوں غیبی، اور یہ دونوں قسم کے کھانے ایسے تھے کہ ان کا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا۔ ہم دولت کے ذریعے بٹیر لیں یا اور چیزیں لیں تو اللہ حساب لے گا
کہ کوئی اسراف تو نہیں کیا تھا، بیچ میں اسراف تو نہیں کیا تھا، جتنی ضرورت تھی اتنے بٹیر لائے تھے یا پھر پھینک بھی دیے تھے، ضائع بھی کر دیے تھے۔ جیسے یہ صومالیہ ملک آج کل بڑا غریب، تو اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک وقت تھا کہ اتنا مالدار تھا کہ سعودی حکومت کے ساتھ یہ جو ہے نا اس کی مدد کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رزق کی ناقدری، اللہ کے رزق کی ناقدری کی، کھایا جو بچا تو اس طرح گندگی میں پھینک دیا۔ تو آج کس قدر وہ بھوک میں مبتلا ہے کہ وہاں کے اکثر باشندے خشک ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے سوکھے ہوتے ہیں، ایسے سوکھے جیسے لکڑی۔ ایسے کوئی افغانی کہہ رہا تھا کہ ہمارے افغانستان کے حالات بڑے اچھے تھے، بڑے کسی وقت کے دور میں ہم لوگ بھی اس طرح ناقدری کرتے تھے اور رزق کو گندگی میں جو ہے نا اڑاتے تھے، جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، خاص کر شادی بیاہ کے موقع۔ لیکن ایک گھر میں آپ دیکھ لیں افطاری کے وقت کیا کچھ ہوتا ہے، شہری کے وقت کیا کچھ ہوتا ہے، ہم عام کھانوں میں دعوت کے بغیر کتنے سالن ہوتے ہیں، کتنے قسم کے، پھر روٹی کتنے ٹھوک کے حساب سے ہم رکھتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ روٹی بچ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ریڈی والے پھرتے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں، اور گرمی میں اکثر یہ رزق ایسا پڑا رہتا ہے جگہ جگہ کہ اس پہ پاؤں آتے ہیں سب۔ تو اس پہ کسی نے غالباً مضمون لکھا تھا کہ صومالیہ والے بھی ایسا کرتے تھے، ان کا کیا ہوا، افغانستان والے ایسے کرتے تھے، ان کا کیا ہوا، اور ایسے آج کل کہتے ہیں، اور کسی اور میں ہے دو ملکوں کا مثالیں دی تھی، آج پاکستان میں ایسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات پتہ نہیں کہاں سے یہاں آئی، بہرحال اتنی بات تو ہے کہ اللہ نے جو کچھ ذکر کیا ہمارے عبرت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والوں اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والوں کا انجام برا ہو۔ آج ہم دین کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، کیا غیر رمضان میں بھی اس طرح پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جمعے کی نماز مسافر کو معاف ہے، عیدین کی نماز مسافر کو معاف ہے، بیمار کو معاف ہے، عورت کے اوپر فرض واجب نہیں ہے، عیدین کی بھی جمعے کی بھی، اس کا تو سارے اہتمام کرتے ہیں، کپڑے پہن کے اور موسم کے مطابق کئی کاٹن کے کئی گرم خوشبو لگا کے جاتے ہیں، لیکن جو نماز عورت کو ولادت کے دوران بھی معاف نہیں، ولادت کے دوران جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد پھر خون نہ آئے، اس خون سے نفاس کی حالت شروع ہو جاتی ہے، ناپاکی کی حالت شروع ہو جاتی ہے، اسی خون کا نام نفاس ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی تکلیف ہو اس کو، وہ پاک ہے، نماز پڑھے گی، حالانکہ وہ بھی موت ہے، اس میں نماز نہیں، معاف نہیں ہے 5 وقت نماز، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نوافل کو فرائض پہ ترجیح دے رہے ہیں، اور جس چیز کی تاکید زیادہ ہے کہ انسان تیرے لیے زیادہ ضروری ہے، نسخہ ہے یہ، بڑے جو حکماء گزرے ہیں ان کے نسخے کی آیت و مخلوق ہے، اللہ نے روحانی ترقی کا ان کا خالق، بادشاہوں کا بادشاہ، رب کل کائنات، خالق کل کائنات نے حضرت انسان کو ایسا نسخہ دیا ہے کہ اس کو 5 مرتبہ دن میں ضرور استعمال کرنا، اگر روحانی ترقی چاہتے ہو، اگر مجھ سے تعلق کی درستی اور مضبوطی چاہتے ہو تو 5 مرتبہ ضرور استعمال کرنا، اور جمعات کے ساتھ استعمال کرنا۔ جمعات کے ساتھ نہیں استعمال کرو گے تو پھر یہ ایسا ہوگا جیسے آدمی دوائی پوری مقدار میں نہ کھائے، پوری مقدار میں کم کھائے، ذرا کم کھائے گا تو شفا کہاں ملے گی؟ اور سارے فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے نماز کی ادا کی 2 قسمیں بتائی، ایک کامل اور ایک ناقص۔
فقہ کی کتابیں لے کے اصول فقہ کی کتابیں، اصول فقہ میں بات چھیڑی جاتی ہے، اصول فقہ میں تو اصول فقہ میں کہ ادائی ناقص اور ادائی کامل. کامل ادائیگی کی مثال جیسے نماز جماعت کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ. ناقص ادائیگی کی مثال جیسے نماز تنہا اکیلے نماز پڑھنا. تو اکیلے نماز، لیکن نماز پڑھے بھی اکیلے پڑھے وہ ناقص ادائیگی ہے، کامل نہیں. جس طرح اللہ نے فرض کی ہے ایسی ادائیگی نہیں. جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ آدمی نماز پڑھے تو وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کامل ادائیگی. تو یہ اللہ نے کامل ادائیگی کی صورت میں دن میں 5 مرتبہ 5 نسخے جو ہمیں دیے ہیں روحانی ترقی کے لیے اور جسمانی ترقی کے لیے بھی. نمازی آدمی کے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، نمازی آدمی کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، نمازی آدمی منہ میں بھی پانی ڈالتا ہے، ضروری ہے انسان کے لیے، صحت کے لیے اور نورانیت کے لیے، باطنی اور ظاہری پاکی کے لیے. ناک میں بھی پانی ڈالتا ہے، ضروری ہے حضرت انسان کی نورانیت کے لیے، ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے اور صحت کے لیے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے استاد ہے حضرت مولانا شریف ہزاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اوصاف اخبار میں ان کے مسائل بھی آتے ہیں. فریدیہ میں ان سے پڑھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے نمازیوں میں سے ایک مقتدی جو ڈاکٹر ہے اور اس نے انگلینڈ میں امریکہ میں کہاں پتہ نہیں امریکہ میں انگلینڈ میں کئی بار گوروں کے ملک میں اس نے ڈاکٹری کا کورس کیا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ وہ پھر اس وقت ہمارا آخری سال تھا جس پہ وہ ان سے وہ خدمات لیتے ہیں اور مختلف مریضوں پہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، تجربہ جس کو کہتے ہیں، ہاؤس جاب جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ وہ سال تھا ہمارا. ایک مریض ایسا آیا کہ ہم نے بہت اس پہ ٹرائی کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا. کس طریقے سے ہم نے ان کو اس کو دوائی بھی پہنچائی ناک کے ذریعے، جیسے بھی پیٹ میں، وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا. تو ہم میں کمزور طالب علم تھا جس سے ہم مذاق کرتے تھے اکثر. تو جب ہم سے کچھ نہیں ہو سکا تو ہم نے کہا چل تو کچھ کر لے گا تو سے ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ لوٹے میں پانی لے آؤ. ہم نے جو اونچی آواز سے ہر کمر سے اس کا لوٹے کے ساتھ کیا کرو تم لے آؤ یار. تو لوٹے میں جب ہم پانی لے آئے تو اس نے ایک مطلب پانی لے کے ناک میں چڑھایا اور اس کی ناک میں، دوسری مرتبہ ایک مرتبہ چڑھایا تو وہ ہلا، دوبارہ چڑھایا آنکھیں اس نے کھولی، تیسری مرتبہ بیٹھ گیا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں داڑھیوں والے نورانی چہرے والے لوگ آئے تھے اور وہ ایک جگہ اپنے اعضاء کو دھو رہے تھے. اس کو وضو کا کیا پتا تھا؟ اپنے اعضاء کو دھو رہے تھے. تو جہاں اور اعضاء کو دھو رہے تھے اب میں نے دیکھا کہ وہ ناک میں بھی پانی چڑھا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ جو منہ میں پانی ڈالا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، گرد و غبار لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ ابھی کھاتا ہے پیتا ہے تو پوری تو ہم بھی کر لیتے ہیں اور یہ ہاتھ دھوتے ہیں تو بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ نورانی چہروں والے داڑھیوں والے جو کچھ کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں. تو وہ دوسرے جو ساتھی جس نے مجھے بات بتائی تھی، استاد جی کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے پھر ہم نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خاص قسم کا جراثیم ہے جو ناک کے راستے سے اندر وہ جراثیم جاتے ہیں اور وہ جب دماغ تک پہنچ جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ جراثیم پانی سے مرتے ہیں. پانی سے خاص قسم کا کیڑا ہے وہ مرتا ہے پانی سے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہاری ناک پہ بیٹھا ہوتا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، ناک پہ پانی ڈالا کرو، چڑھایا کرو اور پھینکا کرو واپس تاکہ شیطان کیا ہو جائے، بھاگ جائے. تو ذرا شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ جہاں بیٹھے گا تو جسمانی روحانی ہر قسم کی کیا ہوگی، مضرتیں ہوں گی. تو یہ اللہ نے جو بھی ہمیں طریقہ دیا اس میں صرف روحانی ترقی نہیں، اس میں جسمانی ترقی بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے، لیکن اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے جو چیز زیادہ ضروری تھی اور اس کی زیادہ ضرورت تھی اللہ نے 5 مرتبہ دی. اور اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ عورت کو ولادت کے دوران معاف نہیں، آدمی بیمار ہو، لیٹا ہوا ہو اور لیٹنے کی حالت میں بھی وہ رکوع سجدہ نہ کر سکتا ہو
تو اس کو حکم ہے کہ اشارہ کر لے، لیٹ کے اشارہ کر لے، لیکن نماز معاف نہیں آتی. کوئی وجہ تو ہے. وجہ یہی ہے، یہ نسخہ انسان کی روحانی ترقی اور جسمانی ترقی کے لیے ضروری ہے، جس کو مسلمانوں نے چھوڑا ہے اور پھر اس سے قرب خدا ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صحابہ کی تربیت فرمائی. صحابہ جہاد کی اجازت مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی دی اور فرمایا کہ ابھی تم روحانی ترقی کرو، روحانی ترقی کرو. روحانی ترقی کس چیز سے کرو؟ اس دین پہ اپنا عمل اور ایمان مضبوط کرو. اور جب دین پہ بالکل ثابت قدم ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان بالکل مضبوط ہو جائے گا، تو پھر اس وقت تمہیں جہاد کی کیا ہوگی؟ اجازت مل جائے گی. اب وہ کس چیز سے اپنا ایمان کو ترقی دے رہے تھے، ایمان مضبوط کر رہے تھے؟ دو چیزیں اللہ نے دی تھی، ایک نماز اور دوسری چیز تلاوت. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اور خاص کر پھر تہجد کی نماز. تو وہ فرض نماز بھی پڑھتے رہے. اس وقت میرے خیال 2 نمازیں فرض تھی یا کتنی تھی، جتنی بھی تھی وہ بھی پڑھتے رہے. تہجد بھی پڑھتے رہے، سورہ مزمل میں اس کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے. تو یہ 2 چیزیں، نماز اور تلاوت، اس نے صحابہ کرام کے ایمان کو کتنا مضبوط کیا، ان کو روحانی کتنی ترقی سے نوازا کہ ایک صحابی لاکھوں کافروں کے لشکر میں گھس جاتا اور ان سے درجنوں کو مردار کر دیتا، لیکن وہ جو ہے نا وہ جرأت نہیں کر سکتے تھے اس پہ حملہ کرنے کی، اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہوتا تھا. جیسے ان کے بارے میں آتا ہے، اور عبداللہ بن زبیر ان کے بارے میں، کہ یہ ان کے ساتھ آخر میں جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تھا، سوڈانیوں کا لشکر لا کے، لمبے تڑنگے ہوتے ہیں، جیسے حج کے موقع پر کوئی گرنے کو لوگوں کے پاؤں میں آنے والا ہو تو وہ ہاتھ سے پکڑ کے باہر رکھتے تھے. وہ 3000 کا لشکر تھا. یہ 18 آدمی ان کے ساتھ آخر میں بچے تھے، 18 آدمی. اور انہوں نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے ایسا جہاد کیا کہ 3000 کے لشکر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، پہاڑ کے اوپر بھاگنا پڑا ان کو. یہ اس قدر ان کے ایمان کو کس چیز نے مضبوط کیا تھا؟ اس قرآن مجید کی تلاوت، نماز نے، اور اصل قرآن پہ عمل نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز ہم اس لیے دی، اس کی قدر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرحال عبرت کے لیے وہ واقعات ذکر ہو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دین کی مخالفت خطرناک ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں 2 قوموں کا ذکر ہوا تھا، ایک قوم نوح کا اور ایک قوم فرعون کا. آج موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرعونیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تھا اس کے سلسلے میں دعا فرمائی کہ اللہ یہ مال مٹا دے، ختم کر دے. اس مال کی وجہ سے وہ آپ کے بندوں کو، تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مال تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے، انہیں راہ راست پہ نہ چلنے دے، لہذا ایک تو مال کو مٹا دے، اور دوسرا یہ ان فرعونیوں نے بھی ایمان کا مذاق بنایا. کتنے مرتبہ تو نے عذاب بھیجا، میرے پاس آ جاتے ہیں ایمان لے آئیں گے اور پھر ایمان لاتے نہیں ہیں. جب حالات سنور جائیں تو پھر ایمان لاتے نہیں. ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ آئندہ یہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ یا وعدہ نہ کر سکے جب تک یہ تیرے عذاب کو نہ دیکھ لے. یہ دعا کی. اب یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اور ہارون علیہ السلام نے آمین فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کو دونوں کی دعا قرار دی. مفسرین نے یہاں پہ، تابعین نے، صحابہ نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، تو ان بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا پہ امین کہنے والا بھی دعا کرنے والا شمار ہوتا ہے.
اور وہ اس دعا میں شامل ہوتا. اور اس طرح بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے دعا. لیکن عام طور پر عام حالات پہ تو دعا آہستہ کی جائے. تو قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ اور چپ کے. انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو یا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہاں مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اونچی آواز سے ہر وقت دعا مانگنے والوں، ہر وقت اونچی آواز سے دعا مانگنے والے کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے آہستہ دعا کرنا. آہستہ لیکن کبھی کبھار اونچی دعا بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہارون علیہ السلام کا ذکر ابو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں آیا، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وفد نجران کا جب وفد آیا تھا، عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چیلنج لیا. مناظرے میں تو لاجواب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کی بولتی بند ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج بھی دیا کہ چلو آؤ یہ دعا کر لیتے ہیں. یا انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا یا رسول اللہ نے چیلنج دیا. بہرحال جب بات طے ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرات حسنین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ دعا مانگ رہے تھے اور یہ امین کہہ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے اور دوسرے نورانی چہرے ہیں، ساتھ چہروں والے نورانی چہروں والے وہ آمین کہہ رہے ہیں، اس کی اجابت میں جو ہے وہ شک نہیں ہو سکتا. دعا قبول ہوگی، تم تباہ ہو جاؤ گے، طرح سے بھاگ گئے ہو. تو وہاں پہ رسول اللہ دعا فرما رہے تھے اور وہ آمین کہہ رہے تھے. تو کبھی کبھار اونچی آواز سے بھی آدمی کہہ سکتا ہے، اور اونچی آواز سے کہے دوسرا آمین کہے تو یہ دعا بھی زیادہ قبول ہوتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دعا تو تم دونوں بھائیوں سے قبول ہو گئی، لیکن اگر اس کا نتیجہ ظاہر ہونے میں دیر ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور اس سلسلے میں وہ لوگ جو میری عادت کے واقف نہیں اور میرے کاموں کی حکمت سے واقف نہیں، وہ کہیں آپ کو غلطی میں مبتلا نہ کر دے. لہذا اس سلسلے میں ناواقف، یعنی میری عادت سے ناواقف لوگ، میرے کاموں کی حکمت سے ناواقف لا علم لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. اتنے سال ہو گئے، اللہ نے وعدہ کیا تھا دعا قبول ہوگی، ابھی تک آثار ظاہر نہیں ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ لہذا ثابت قدم رکھو. اکثر اس میں تباہ ہو گیا. پھر دعا کتنے عرصے بعد قبول؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن دعا قبولیت کے آثار کتنا عرصہ بعد ظاہر ہوئے؟ اللہ کی مدد کتنے عرصے بعد پہنچی اور ظاہر ہوئی؟ اور فرعون ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا کتنے عرصے بعد؟ 40 سال بعد. 40 سال بعد. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا. اب ہم ہوتے اتنا عرصہ وہ دعا مانگی پتہ نہیں چل رہا ہے، اتنا عرصہ وہ بعد دعا مانگی پتہ نہیں چل رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اکثر میں اپنا یہ نقشہ پیش کروں اپنا، ہم کہتے ہیں اتنا عرصہ وہ دعا مانگ رہے ہو پتہ نہیں چل رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. میں حکیم ذات ہوں، میں ہر کام مناسب وقت پہ کرتا ہوں. مناسب وقت جس کے لیے مناسب وقت اس پہ میں کرتا ہوں. مجھ سے بڑھ کر کوئی حکمت کسی کام کا جانتا نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، اللہ سے مانگو، اور پھر اللہ جب اس کا نتیجہ ظاہر کرے اس وقت تک انتظار کرو، صبر کرو. اللہ اکبر. بس جلدی ترجمہ کرتے ہیں. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دی ہے فرعون کو، بے شک دی ہے تو نے فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، دنیا کی زینت.
زینت کا جتنا سامان تھا، سونے چاندی کے خزانے، کانے، واموالا، اور اس طرح مال، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اگر اس کو لام علت بنا دے لیضلوا، تو پھر یہ گویا قسم کا موسیٰ علیہ السلام کا شکوہ تھا کہ اللہ آپ نے باغی آدمی کو اس لیے مان دیا ہے جو باغی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دے، آپ کے راستے سے ہٹا دے۔ اور یہ لام عاقبت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ نے دیا تو اس لیے نہیں تھا، لیکن انجام اس کا کیا نکلا، انجام کیا ہوا کہ وہ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا، لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا، ظلم کا ذریعہ بنا۔ اور یہاں پر لا بھی مقدر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال کو آپ اس بدبخت کو آپ نے اس لیے نہیں دیا تھا، مال اور دنیاوی زینت، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، لیکن وہ بدبخت نکلا، اس نے لوگوں کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اب لے لے اسے، اب اس سے لے لے، اب اس سے لے لے۔ اے اللہ، اس کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ اپنے احکام اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم، لیکن وہاں لا نہیں ہے، وہاں نہیں، لا نہیں، کہ ہم کسی کہ لا چھپا ہوا ہے، اللہ تضلوا، اللہ تضلوا، اللہ اپنے احکام سے بیان کرتا آپ گمراہ نہ ہو۔ اچھا جی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے ان کے مالوں کو، مٹا دے ان کے مالوں کو، تبدیل کر دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے اس کی بعض چیزوں کو تبدیل بھی کیا تھا۔ اس لفظ میں تبدیل کی گنجائش ہے۔ وہ کس طرح؟ غلہ جو تھا، غلہ وہ سنگریزوں میں تبدیل ہو گیا تھا، غلہ، ایسے بعض پھل سنگریزوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اور عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ ان کو ایک فرعون کے زمانے کے مصر کا سے ایک تھیلی ہاتھ میں آئی، تو جب کھولا گیا، اس تھیلی کو جب کھولا گیا، دیکھا کہ اس میں چنے تھے اور انڈے تھے۔ جب ان کو نکالا، ہاتھ میں لیا، انڈے بھی سنگریزے بن گئے تھے، پتھر بن گئے تھے، اور چنے بھی پتھر بن گئے تھے۔ اللہ پھر اس قسم کے عذاب بھی بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایک ان کے مال کو بٹا دے، وَاشْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فَلَا يُؤْمِنُوا، یہ جو عَلَىٰ ہے نا، یہاں مزے کے لیے آیا ہے، زینت کے لیے آیا ہے، ورنہ معنی کے اعتبار سے یہ زائد ہے، کیونکہ اطمس اموالہم ہونا چاہیے، عَلَىٰ ہو تو بھی معنی وہی ہے، نہ ہو تو بھی معنی وہی ہے۔ بعض اوقات جو لوگ اس گرامر سے واقف نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ترجمہ کیا کریں، تو اعلیٰ زائد کہیں مانی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ لائے، تزیین کلام کے لیے لائے، تزیین، اور بھی اس میں حکمت کی کبھی تاکید کریں، کس کے لیے؟ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فَلَا يُؤْمِنُوا، یہاں تک پس ایمان نہ لائے یہ، حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قَالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا، اور تبارک نے فرمایا کہ تحقیق تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، فَاسْتَقِیمَا، بس تم سیدھے رہو، ثابت قدم رہو، اپنے مشن کو جاری رکھو، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو جانتے نہیں۔ رسول کا عمل کی کوشش۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تبارك وتعالى
ہمارا ٹوٹا پھوٹا شکر اللہ کا قبول منظور فرما اور اس میں جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کے اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبول ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درد فارسات کے مسائل کے متعلقین میں سے جو بھی بیمار ہے پریشان حال ہے یا مقروض ہے ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ تبارک و ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، پھر آخرت کی خوشیاں ابتلائی سے نصیب فرما، پھر آخرت کی مصیبتوں سے ابتلائی سے محفوظ فرما۔ تبارک و ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔